اس تنگی اور پریشانی کی وجہ سے اگر کوئی دکھ آپ کو پہنچتا ہے تو اس کو زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، تم اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کرو۔ اللہ ذوالجلال ان تمام طعنوں سے تمہیں پاک کر دیں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے رب کے سامنے تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں محبت تیرا رب تیری پیدا کر دے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک رب کی طرف سے بلاوا نہیں آ جاتا آپ کو فوکس کرنا ہے کہ میں نے عبادت میں کمی نہیں آنے دینی۔ کتنا یہ خوبصورت علاج ہے اور کتنا آسان علاج ہے۔ جو زبان اللہ کی جتنی پاکیزگی بیان کرتی ہے اس شخص کے متعلق اللہ ذوالجلال لوگوں کے ذہن اتنے ہی صاف کر دیتے۔ اور حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے قریب اللہ کے انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو انسان جتنے سجدے زیادہ کرتا ہے اتنا ہی اسے تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ ایک ہے فرض نماز کے سجدے، ایک ہے سنت اور نوافل کے سجدے۔ کبھی اکیلا سجدہ بھی کرنا چاہیے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی نعمتوں کو یاد کر کے۔ کسی خوشی کے ملنے پہ اللہ کے رسول کا طریقہ مبارک تھا کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، آپ کو جب بھی خوشی ملتی آپ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جن کو عبداللہ ابن المبارک کہتے ہیں، مغرب کی نماز ایک دن پڑھ کے ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے، سنتیں ادا کی اور بیٹھے بیٹھے رب کو یاد کرتے کرتے سجدے میں چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا ابھی سر اٹھائیں گے، ابھی سر اٹھائیں گے۔ جب عشاء کی اذان شروع ہوئی تو انہوں نے سجدے سے سر اٹھا۔ لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکنے میں لذت مل جاتی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت موجود ہی نہیں۔ ایم اللہ کی قسم تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، خاص طور پر سحری کے اوقات میں جب ہر شخص جو ہے وہ کوئی نیند میں ہے، کوئی اللہ کی عبادت میں ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں اکیلے ہیں، اس وقت بچے بھی سو رہے ہیں، گھر والے بھی اگر سو رہے ہیں، آپ اس وقت جو سجدہ کرتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جس سے دل میں وہ لذت پیدا ہوتی ہے جو دنیا کے کسی بھی پکوان کے اندر آپ کو وہ لذت نصیب نہیں ہے۔ کوئی سوچ نہیں ہوتی ہے اس وقت، کوئی آواز اور شور نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ سے اس وقت ہم کلامی کا جو شرف ملتا ہے انسان کو، اس کی کیسی ہی لذتیں ہیں۔ اللہ سب کے نصیبے میں فرمائے۔ آج کے اس پرتشویش ماحول کے اندر جس طرح ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، عبادات میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے جس کو دنیا بھول گئی، جس عبادت کو توکل کہتے ہیں، اللہ پر یقین کہتے ہیں، اللہ پر اعتماد کہتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اس یقین کے ختم ہونے کی وجہ سے ہر شخص کو اس قدر خوف لاحق ہو گیا ہے، وہ یہی سمجھ بیٹھا ہے آج فلاں فوت ہوا ہے تو ظہر کے بعد میری باری آ جانی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، باری جب آنی ہے تو اللہ نے کسی سے مشورہ ہی نہیں کرنا، وہ تو لکھا ہوا ہے اللہ نے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ نے جو لکھا ہے وہی نافذ ہوگا، وہاں میرا اور آپ کا کوئی بس چلنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس ذات پہ یقین رکھنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد کرنا، اسے ہی قابل اعتماد ذات سمجھنا، یہ ایسی عبادت ہے یہ اللہ ہر ایک کو نصیب ہی نہیں کرتے، لیکن جس کے نصیبے میں ہو جائے اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں کبھی گرنے نہیں دیتے۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع۔ اس قدر انسان کا پختہ مائنڈ بن جائے
جس کو لغزش بھی کبھی نہ آئے اور مائنڈ کیا بن جائے، نہیں، میرا رب جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا، اس بات پہ پختگی سے ڈٹ جائے، جم جائے، بڑی سے بڑی بات مصیبت پریشانی آ جائے، وہ کہے نہیں یہ مصیبت ہے، میرا رب تو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے اس کی حیثیت ہی کوئی۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت پہ میں صرف ایک جھلک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا جو یہ کائنات کا جو نظام ہے، اس پہ ذرا نظر اٹھائیے آسمان کی طرف، نظریں ذلیل ہو کے تھک ہار کے نیچے آ جائیں گی، لیکن آسمان میں کوئی خلل نظر نہیں آتا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی دنیا، جہاں بھی جاؤ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کو عطائیں بھی کرتا ہے۔ اور اللہ کا جو عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ایک ایک فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور ٹریلین فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ 4 انگلیاں آسمانوں میں خالی نہیں، کہیں فرشتے رکوع میں ہیں، کہیں قیام میں ہیں، کہیں سجدے میں ہیں، اور 70,000 فرشتے روزانہ اس اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، بیت المعمور۔ جس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو حملۃ العرش ہیں، ایسے فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، ان کے کندھے اور کان تک کا یہ فاصلہ مسیرۃ 700 عام، 700 سال تک اگر سفر کیا جائے، جتنا سفر بنتا ہے وہ اس فرشتے کے کندھے سے کان تک کا سفر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اگر یہ سفر اتنا ہے تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی نے 7 زمینیں، 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے، اور کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے راوی کہتے ہیں کل خاتم فی الفلا، کھلے میدان میں اگر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے تو عرش کے مقابلے میں کرسی اتنی ہے، اور اس کرسی نے 14 کے 14 طبق جو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اگر کرسی اور عرش اتنا ہے اور فرشتوں کی بات سنی تو میرا اور تمہارا رب اور خالق کتنا بڑا ہوگا، پھر اس کے انعامات کتنے بڑے ہوں گے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ ہر ناممکن میرے اور آپ کے نزدیک ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، کیونکہ ساری بادشاہی تو اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اسی کے ہاتھ میں۔ وہ چاہے تو 9 دنوں کے بعد گری ہوئی بلڈنگ میں 9 دنوں کے بعد 1.5 ماہ کا بچہ زندہ نکال کے دکھا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے کنویں سے یوسف کو نکال کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، اور زکریا کے سفید بال ہو جائیں تو اس کو پھر بھی بیٹا عطا کر دے، وہ چاہے تو بند کمرے میں بے موسمی پھل مریم کو پیش کروا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے جہاز سے پھر بھی 2 کو بچا دے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ پھر انسان اس رب پہ یقین نہ کرے، 200 250 400 450 مسافر منو سامان سمیت جہاز میں بیٹھتے ہیں، پائلٹ بھی ہوتا ہے، پرو پائلٹ بھی ہوتا ہے، دونوں بسا اوقات خوش گپیوں میں مشغول ہوتے ہیں، بسا اوقات پائلٹ آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے، مسافروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، دونوں ہی نظر نہیں آ رہے پائلٹ جو پیچھے بیٹھے ہیں، پھر بھی اعتماد کر کے بیٹھے ہیں۔ اس مخلوق پہ اعتماد بندہ کر لیتا ہے، اس رب پہ اعتماد نہیں کرتا کہ اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے کہ نہیں۔ وہ اتنی بڑی آنکھ جو ابراہیم علیہ السلام کے لگائی گئی، جہاں آج بھی گڑی بوٹی نہیں ہوتی، اللہ نے گلشن کیسے بنا دی؟ کچھ ہوا؟ ادھر اور ادھر دروازے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے تھے نا، کہ آج باہر نکلتے جائیں گے ملیا میٹ کر دیں گے، اپنے پیغمبر کو نکالا، اور کھڑے جو تھے صرف یہ فرمایا شاہت الوجوہ، دونوں طرف سے کھڑے یہ کڑیل نوجوان، یہ گماش تھے، اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔
اس پہ یقین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اہل ایمان کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے، ایمان کی تکمیل یقین کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ ہو بندہ مومن اور اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ سچے مومن ہیں ہی وہ جن کا اللہ پہ یقین بن جاتا ہے، پھر کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جو رب نے کہہ دیا نا، ہونا وہی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف بات کہہ رہی ہو، اللہ کی رسول ایک پر اور اس کے پیغمبر کی بات ایک طرف ہو، سچی بات وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت اتری، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، رومی ان پہ غلبہ ہو گیا، عیسائی جو ہے وہ بری طرح ان کو ختم کیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ کی بات ہو گئی۔ امیہ کافروں میں اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا، لو جی شرط لگ گئے۔ سیدنا ابو بکر اللہ کے رسول سے سن کے گئے تھے کہ ان قریب دوبارہ عیسائیوں کو برتری ملے گی یہودیوں پر۔ اب جس کے دارالخلافہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کوئی قوم 6 سے 9 سال میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس دور کی امیہ نے کہا 10 اونٹنیوں کی شرط لگا لی۔ سیدنا ابو بکر نے شرط لگا لی، اللہ کے رسول کو آ کے بتایا، کہا ابو بکر بضع سنین، بضع جو ہے یہ 9 کے لفظ پہ بولا جاتا ہے، آپ 6 سال نہیں 9 سال کی شرط لگا لے، خاص 100 اونٹنیوں کی لگا لے۔ کافر ہمیشہ مظاہر کو دیکھتا ہے، نظر یہ آ رہا ہے، لگتا یہ ہے، تخمینہ یہ ہے، ایکسپیریمنٹ ایسے ہوئے ہیں، فلاں کے ایکسپیرینس یہ کہتا ہے۔ یہ مزاج کافروں کا ہے۔ مومن کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، اس سے بڑی صداقت اللہ نے زمین پہ نازل ہی نہیں کی۔ شرط لگ گئی، 9ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، جو فیصلہ تھا، جو قرآن میں اترا تھا، عیسائی دوبارہ آ گئے۔ کون سچا نکلا؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچا سمجھا۔ یہی یقین ہے کہ دنیا جہان کے تجربات فیل ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو۔ اللہ عز و جلال نے اسی لیے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات سمجھائی تھی۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، الیقین الایمان کلہ، یقین صرف سچے مومن ہونے کی نشانی نہیں، یہ پورا ایمان ہے، یہ پورا ایمان ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ اور ابو بکر الوراق کہا کرتے تھے، الیقین ملاک القلب وبہ کمال الایمان، بندے کے دل میں اگر یقین بادشاہ بن جائے تو اس جیسا پختہ ایمان کسی اور کا ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ زبان سے اگر اللہ رسول کو مانے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ دل کی اتھا گہرائیوں میں یہ محبت چلی جائے اسلام کی، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت ایمان اس کو احسان کہتے ہیں۔ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے عبادت کرنے والا، زندگی گزارنے والا، اس کو محسن کہتے ہیں، احسانی کیفیت۔ اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں احسان کی کیفیت ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جن کے اندر یقین آ جاتا ہے۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ یہ قرآن
قرآن ہدایت کا پیغام ہے، یہ رحمت بنتا ہے ان کے لیے جو احسان کی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں، اور ان محسنین کی نشانی ہے نہ انہوں نے کبھی نماز میں سستی کی ہے، نہ کبھی زکوٰۃ میں منہ بنایا ہے، خوشی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ان کے لیے ایک اور فضیلت بیان کروا دی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، افضل الاعمال عند اللہ ایمان لا شک فی، سب سے افضل ایمان اس انسان کا ہے جس کے اندر یقین ہے، اسے کبھی شک نہیں آیا۔ اس سے بڑا ایمان اور افضل ایمان کسی کا ہے ہی نہیں۔ ذنون مصری اس لیے کہا کرتے تھے جس کو یہ یقین نصیب ہو جاتا ہے اس کی لمبی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جب وقت آئے گا میرا رب فیصلہ کر دے گا، کیا اس وقت میرا رب نہیں ہوگا، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ لمبی امید جب وہ ختم کرتا ہے تو انسان کو اللہ زاہد بنا دیتے ہیں۔ زہد آ جاتا ہے تو اللہ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری کر دیتے ہیں۔ حکمت و دانائی جب آ جاتی ہے تو اس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے، نتائج پہ نظر ہوتی ہے، اس کے اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آج دنیا میں وہی لوگ ایمان میں لیڈر ہے، ایمانی لیڈرشپ نصیب ہی ان کو ہوتی ہے جن کے اندر دو وصف آتے ہیں، برداشت اور یقین۔ جس بندے کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے انہیں قوم کے مقتدا بنایا، لوگوں کو پیروکار بنایا، تو ان لوگوں کا جن کے اندر دو وصف تھے، اللہ کی ذات پہ یقین اور برداشت کرنا ان کو آ گیا، اللہ نے انہیں لیڈرشپ کے لیے چن لیا۔ عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ جامع الترمذی کی روایت ہے 3479، دعا جلدی قبول ہوتی اس کی ہے جس کو جتنا یقین زیادہ ہے اتنی جلدی قبول ہوتی۔ ہم جیسے بادشاہ لوگ بیچارے سوچتے رہ جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، جب اللہ پہ اعتماد ہی اتنا کو ہے تو قبول کیسے ہوگی؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا ایسے کرو کہ یہ قبول ہوگی، یقین کر کے کرو کہ یہ قبول ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی کیسے وہ دعا کرتے تھے لوگ جن کی فوراً قبول ہو جاتی؟ یقین تھا۔ یقین کیا تھا؟ میرا رب سے تعلق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بات ماننے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں۔ اللہ تو اپنے بندوں سے پیار ہی بہت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے باوضو ہو کے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، اللہ کبھی ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتا ہی نہیں ہے، یہ وعدہ ہے اس کا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں کی تو اللہ موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں ہے، یہ سب شیطان کے بس سے ہے انسان کے دل میں، اللہ کسی کی بھی نہیں موڑتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بات سمجھانے کے لیے برا کوئی شیطان سے بھی برا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں شیطان سے بھی برا؟ کوئی بندہ نہیں۔ اللہ نے تو شیطان کی بھی نہیں موڑی۔ شیطان نے کہا تھا نا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ جنت سے تو محروم کر دیا، قیامت تک مجھے مہلت دے دے، اللہ نے مہلت دے دی، اس کی بھی سن لی ہے، تو شیطان سے بھی کوئی برا ہے؟ اگر شیطان کی اللہ نے نہیں موڑی تو میرے بھائی جو رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے، اللہ اس کو کیسے موڑے گا؟ اس پہ یقین کیجئے، اس یقین کو ختم نہ کیجئے۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، سیدنا معاذ روایت کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2278، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله یرجع ذلك الى قلب موقن، جو بندہ یقین کے ساتھ
مرتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، یہ یقین اسے فائدہ کیا دے گا؟ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، سارے گناہ بھی معاف اور جنتی مہمان بن جائے گا۔ یقین کی شان ہے۔ اور قبر کے اندر بھی یقین ہی کام آئے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 86، وہاں دو لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک اما المؤمن او الموقن، یقین کرنے والا اور سچا ایمان رکھنے والا۔ اور اسی طرح کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے 4268۔ یقین کرنے والے سے جب سوال کیا جائے گا، اچھا بتاؤ تیرا ایمان کیسا تھا، تیرا دین کیا تھا، کہے گا اسلام۔ اور یقین کرنے والا چونکہ عمل کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو سر کی طرف سے آئیں گے نا، نماز گئے کہ پیچھے رہو، اس کو آرام کرنے دو، ساری زندگی تو یہ عبادت میں لگا رہا، کام ہی کرتا رہا۔ دائیں طرف سے آنے لگیں گے، زکوٰۃ آ جائے گی، پیچھے رہو، اس کو سوال نہ کرنا۔ بائیں طرف سے آئیں گے فرشتے، صدقہ آ جائے گا۔ پاؤں کی طرف سے آنے لگیں گے نیکیاں، وہ آ جائیں گی، پیچھے رہو۔ پھر اللہ کے حکم سے بھی اللہ نے ہمیں بھجوایا ہے، اور سوال تین ہوں گے، ایمان، اچھا دین کیا ہے آپ کا، نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ بتائیے رب کون ہے؟ تو تینوں کے جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ نبی محمد، میں ساری زندگی اپنا قائد اعظم اس کو مانا، اس ہستی کو جس جیسی ہستی اللہ نے زمین پہ بھیجی ہی ہے، میرا دین دین اسلام ہے۔ فرشتے سوال کریں گے، اچھا یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چل گیا؟ تین ہی سوال اور تین ہی جواب۔ قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت به، میں نے قرآن پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور میں نے کہا جو میرے رب نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ یہ عمل تھا جس سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھے نا تو یقین کیسے پیدا ہوگا، عمل ہو نا تو یقین کیسے پیدا ہوگا؟ پھر وہ فرشتے اتنی بات جب کرتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، اور میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ فرشتوں فافرشوا له فراش الجنہ، یہ تین چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو اچھے اچھے لباس بھی پہنتا ہوگا، اس کو جنتی لباس فوراً پہنا دو۔ وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، یہ زمین پہ لٹا کے اس کو چلے گئے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ زمین پہ لٹائے، نیچے کوئی مصلی کوئی چیز نہیں بچھانی چاہیے۔ میڈیکلی بھی آج ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر نیچے کوئی چیز بچھائے تو جسم گل جاتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کو مٹی پہ لٹانا چاہیے، پھر حفاظت اللہ کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں حدیث کہتی ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے وہ انبیاء کے جسموں کا نقصان نہیں کر سکتے، اور نیک لوگوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتے۔ یہ چھوٹی سی قبر میں بند کوٹری میں چھوڑ کے چلے گئے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ کھول دو، جنت کی خوشبوئیں بھی اس طرف آئیں، اس کی ہوائیں بھی آئیں۔ کتنا کھول دو قبر کو جو مجھے اور آپ کو اتنی نظر آتی ہے، مد بصری، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اللہ اس یقین کرنے والے کی قبر کو کھول دیتے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، جو شک کرنے والا ہے اللہ کے وعدے اور دین اور رسول اور قرآن اور آخرت کے بارے میں، ایسا شک کرنے والا منافق، اس سے بھی تین سوال ہوتے ہیں، جواب ہی نہیں دے پاتا، اور فرشتے خود کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سمجھا، تجھے جواب کیسے آنے تھے۔ آواز آتی ہے ان کذب عبدی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے سنا تھا زندگی میں رب کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، اس کو تین چادروں میں تو چھوڑ گئے، یہ اس کے بھی لائق نہیں ہے۔ البسوہ لباس النار، جہنم کی آگ کا لباس اسے پہنا دو۔
وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ النَّارِ، زمین ٹھنڈی ہے، اس سے تو سکون ملتا ہے، اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھا دو، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ٹھنڈی زمین پہ لٹایا جائے۔ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر کو بھی اس طرح ملا دیا جاتا ہے، کس طرح تنگ کر دی جاتی ہے، حتی تختلف اضلاعه، اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی ذات پہ یقین نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6306، یقین اگر ہو جائے نا تو 24 گھنٹے زمین پہ چلنے والا انسان جب بھی گرے گا موت آئے گی جنت میں ہی جائے گا۔ 24 گھنٹے کی ضمانت ملتی ہے یقین کی وجہ سے۔ ضمانت کیسی ہے اور کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ یقین کر کے یہ کلمات صبح پڑھ لے۔ کون سے کلمات؟ جس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اتنے کلمات یقین کر کے کوئی پڑھ لے صبح، فمات قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے پہلے موت آ جائے، وہو من اہل الجنہ، یہ جنتی ہوگا۔ شام کو پڑھ لے، فمات قبل ان یصبح، صبح ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، فہو من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری سے بڑھ کے قرآن مجید کے بعد کوئی اوتھینٹک کتاب دنیا میں آج تک نہیں آئی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن کے بعد صحیح بخاری سے بڑھ کے کوئی کتاب صحیح نہیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے میں اور آپ 24 گھنٹے جنت کی ضمانت لے سکتے ہیں، گنتی کے 2 منٹ صبح اور 2 منٹ شام یہ دعا پڑھ لے تو آپ اللہ کی رحمت پہ یقین کیجئے، وہ آپ کو جنت کی ضمانت میں رکھے۔ یقین، اس کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یقین آ گیا ہے؟ قلت مخالطۃ الناس فی العشرہ، فیروز آبادی کہتے ہیں جس کو اللہ پہ یقین ہو جاتا ہے وہ پھر لوگوں کے ساتھ مخالطت کثرت سے نہیں کرتا کہ یہ بیلی بنے گا تو میرا کام ہوگا، اس سے تعلق بنے گا تو کام ہوگا، کہتا ہے کام اس نے کرنا ہے، اس کو پھر اس کی ہی پرواہ رہتی ہے، کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ دوسری نشانی ترک المدح لہم فی العطیہ، اللہ ہی اس لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اگر لوگ اسے کچھ دے بھی دیتے ہیں وہ ان کی تعریف کرنے سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے۔ دلوایا تو اس نے دلوایا، کون جانتا تھا؟ تیسری نشانی التنزہ عن ذمہم عند المنع، اگر دنیا کے اندر کوئی اس سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو ان کی مذمت نہیں کرتا، کہتا ہے اللہ کو منظور نہیں ہوگا، اس کی کیا ہے، اس کو میں نے کچھ نہیں کہنا، معاف کر دے۔ چوتھی نشانی ہر چیز میں، ہر کام میں اور ہر حال میں اور ہر وقت وہ اپنی تمام تمناؤں اور دعاؤں کا رخ کس طرف کرتا ہے؟ اللہ کے۔ یہ یقین کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کے اندر یہ نشانیاں پیدا کون سے لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر یقین ہے؟ ان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا وصف یہ ہے کہ یقین کرنے والوں کا اللہ ذوالجلال کی قضاء و قدر پر ایمان ہوتا ہے۔ قضاء و قدر کا مطلب اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے اندازوں پر ایمان ہوتا ہے، یہ یقین کرنے والوں کی پہلی صفت ہے۔ فیصلہ ہوا، بیماری آئی اور بغیر بیماری کے بھی فوت ہو گیا، یقین کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ 1,24,000 پیغمبر بھی اللہ کے پاس چلے گئے، 1,44,000 صحابہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے اور اپنے وقت پہ گئے۔ اگر کسی کو اللہ بلا لیتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، اور اگر یہ کہے ابھی تو چھوٹے بچے ہیں کیا بنے گا، یہ یقین والوں کی باتیں نہیں ہیں۔
چھوٹے بچے جو ہیں ان کو کون پالتا ہے؟ تجھے کس نے پالا ہے؟ یاد کرو تمہیں کس نے پالا ہے؟ وہ تو اتنا محبت کرنے والا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ کیا بنے گا۔ اللہ ذو الجلال کا نیک بندہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک آدمی جب فوت ہو گیا، خزانہ دیوار کے نیچے چھپایا تھا، دیوار گر گئی، 2 یتیم بچے تھے، حفاظت کون کرنے والا ہے؟ اللہ نے 2 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جا کے دیوار بناؤ، میرے نیک بندے کی اولاد کا فیوچر کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ نبیوں کو لگا دیا، لیکن یقین شرط، یقین شرط۔ جب ایک شخص سے کہا کہ کوئی نصیحت کرو، کہا نصیحت وہ کروں جو سنی ہوئی ہے کہ دیکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں جو دیکھی ہوئی ہے وہ نصیحت کرو۔ کہتے ہیں دیکھا میں نے یہ ہے، عمر بن عبدالعزیز جب فوت ہوئے تو اس کی وراثت میں 18 دینار تھے۔ کتنے؟ کفن دفن اور قبر میں خرچ ہو کے باقی بچے 11۔ کتنے؟ بیٹے بھی 11 تھے، 1 دینار بیٹوں کو ملا۔ کتنی وراثت ملی؟ 1 دینار۔ اس سے پہلے جو ایک شخص تھا اس کے بھی 11 بیٹے تھے، ہر بیٹے کو 1,00,000 دینار ملا وراثت میں۔ کہتا میں نے دیکھا جن کو لاکھ دینار ملا تھا انہوں نے حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، ملا ان کو وراثت میں لاکھ دینار، لیکن وہ بازاروں میں کشکول لے کے مانگتے پھرتے دیکھے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے 1 دینار ان کو وراثت میں ملا، لیکن حلال تھا۔ وہ 100 گھوڑا آج بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یقین کی بات ہے، یہ یقین ہر مسلمان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور اس کی پہلی صفت یہ ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو خوشی سے تسلیم کرے۔ اللہ نے جو اندازہ لگایا ہے کہ اس بندے کو اتنا دینا ہے، اچھلو نہیں، مچلو نہیں، یہ کہو یہ اللہ نے دیا ہے، شاید میں اس کے بھی لائق تھا کہ نہیں لائق تھا۔ جب میں یہ کہتا نا مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میں اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا ہوں۔ اگر تیری قسمت میں اللہ نے رکھا ہوتا دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ بن سکتی تھی؟ ذرا سوچو تو صحیح، جب کوئی رکاوٹ بننے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا دنیا میں تو پھر اللہ کا فیصلہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز تمہیں ملے گی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ساری دنیا کو پیغام دے دو، 2 آیتیں جس کو سمجھ آ جائیں زندگی کے آخری سانس تک کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو۔ 2 آیتیں صرف؟ کہا کون سی آیتیں؟ کہتے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے، اتنا ہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ لڑائی، پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ نہیں مجھے زیادہ چاہیے۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کو کتنا چاہیے؟ اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ دوسری آیت، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے نہیں ملے۔ آپ کا کیا خیال ہے 5ویں جماعت کا رزلٹ سے پہلے آپ کا 10ویں جماعت کا رزلٹ آ جائے گا؟ جس بندے کو لکھنا نہیں آتا وہ اخباری رپورٹر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ ایک وقت ہے، اس وقت سے پہلے نہیں ملے گا، یہ یقین کر لیجئے۔ جب یہ یقین آ جائے پھر پریشانی نہیں ہوتی، پھر کہنا یہ چاہیے جب وقت آئے گا اللہ ضرور دے گا، وہ زیادہ جانتا ہے کہ میری کیا ضرورت، وہ زیادہ جانتا ہے۔ دوسری صفت، اہل یقین وہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور سلف صالحین نے بھی بیان کیا کہ اہل یقین اللہ رب العزت کے سوا کسی کو کائنات میں تصرف کرنے کے لائق سمجھتے ہی نہیں۔ حسن بصری سے کسی نے پوچھا آپ بھی انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، آپ پہ کبھی پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے؟ لوگ تو گھائل ہو جاتے ہیں۔ کہتے میں کیوں پریشان ہوں؟ علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمئن قلبی لہ، مجھے تو یقین ہے شاید لوگوں کو نہیں ہوگا، جو میرا رزق ہے وہ میں نہیں کھانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایک لقمہ مجھ سے نہیں چھین سکتی، میں مطمئن رہتا ہوں، کیوں پریشان ہوں؟ میرے رب نے لکھا ہے، میرے رب نے مجھے دینا ہے، ایک لقمہ بھی کوئی نہیں لے سکے گا۔ وعلمت بأن عملی لن یقوم به غیری فاشتغلت بہ، جو میرا کام ہے وہ میں نہیں کرنا ہے،
اس لیے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا، اپنے کام پہ لگا رہتا ہوں، لوگوں پہ میں توجہ نہیں رکھتا لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہوں، عبادت کو، دیگر جو شرعی کام ہے میں ان کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ یہ یقین جب تک نہ ہو کہ اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہوگا، کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، نہ اس وقت تک یقین بنتا ہے، نہ اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تیسری صفت یقین کرنے والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو فیصلے کر رکھے ہیں، کائنات کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں، ویسے ہی ہونا ہے۔ اس پر ایمان جب تک نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو بسا اوقات اچھا فیصلہ لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا، یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ اچھا ہی ہوتا ہے، میرے رب کا ہر فیصلہ درست ہی ہوتا ہے۔ جب تک وہ ان فیصلوں پہ یقین کر کے اللہ کے فیصلوں کو مقدم نہیں کرتا، اس کا ایمان پختہ ہی نہیں ہوتا۔ چوتھی صفت یقین کرنے والوں کی یہ ہے کہ وہ نفع نقصان کا مالک کس کو سمجھتا ہے؟ نفع کون دیتا ہے؟ نقصان بھی ہو تو اس نقصان کو بھی پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر پوری کائنات کو جمع کیا جائے تو کیا محمد مصطفیٰ کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جب سے کائنات بنی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت جمع ہو جائے تو محمد مصطفیٰ کی عظمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، آپ کو بھی اگر تکلیف آئے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ اللہ ذو الجلال یہ چاروں وصف ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن ان چاروں وصفوں کے ساتھ راز کی بات بتا کے میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ چار باتوں پہ یقین کر لے، دل سے خوف ویسے ہی ختم ہو جائے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بس موت آئے کہ نہیں آئی، نہ جانے کب آنی ہے، ہم سوچتے ہیں میں بیمار ہوں گا، اچانک لوگ ہاسپٹل لے کے جائیں گے، پھر ڈاکٹر کہیں گے کہ گھر لے جو اس کو جواب ہو گیا، پھر موت آئے گی۔ اچھا تو چلتے چلتے اللہ روح نہیں کھینچ سکتے؟ بولتے بولتے انسان کی زبان اللہ بند نہیں کر سکتے؟ یہ تخمینے اور یہ باتیں کہاں سے سوچتے ہیں آپ؟ چار باتوں پہ یقین کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات میرے بھائی، اِنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے 1702، جو لقمہ، جو پانی کا قطرہ میں اور آپ لکھوا کے آئے ہیں، ہماری پیدائش کے 5 ماہ پہلے یہ سب کچھ طے کر دیا گیا تھا۔ جب تک ہر جان اپنے خوراک کا آخری لقمہ اور آخری قطرہ کھا پی نہیں لے گی، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جس سے سچی زبان اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ دوسرا یقین کر لیجئے، جو وقت طے ہے نا، کبھی اس سے 1 سیکنڈ پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک پل بھی پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی، وقت مقرر پہ آئے گی۔ تیسرا یقین، اللہ ذو الجلال نے جگہ بھی مقرر کی ہے، اس کو کہاں موت آنی ہے؟ جگہ بھی مقرر ہے، اس کو کہاں موت آنی ہے؟ ساری زندگی خالد بن ولید میدانوں میں رہے اور وہ کہتے ہیں، خالد بن ولید، وَمَا فِي جَسَدِي شِبْرٌ إِلَّا وَفِيهِ ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ أَوْ رَمْيَةٌ بِسَهْمٍ۔ ایک بلشت، اتنی جگہ بھی میرے جسم میں خالی نہیں جہاں تلوار اور تیر کا نشان نہ ہو۔ ساری زندگی لڑائیاں کی ہیں دین کو بلند کرنے کے لیے۔ خالد بن ولید نے شہادت مانگتے رہے ہیں، موت ان کے آگے آگے رہی ہے، یہ پیچھے پیچھے رہے ہیں، لیکن موت آئی بھی ہے تو کہاں چارپائی پہ گھر لیٹے ہو گئے۔ اور ساتھ وہ کہا کرتے تھے، جاؤ میرا پیغام دے دو۔ وَلَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَا، اور بزدلوں کو نیند نہیں آتی، ان کو میرا پیغام پہنچا دو۔
میں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی بلندی کے لڑائیاں کی ہے، آج گھر لیٹے مجھے موت آ رہی ہے۔ من طلب الشهادة بالصدق بلغه الله إياها وإن مات على فراشی، جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں، خواہ وہ اپنے گھر میں چارپائی پہ فوت ہو۔ تو جو جگہ ہے وہ طے ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ ذوالجلال نے جہاں اس کو موت دینی ہوتی ہے وہاں اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتے، پھر سبب بھی طے ہے۔ اس کو ہچکی آئے گی فوت ہوگا، یہ بیٹھا بیٹھا اچانک فوت ہوگا، یہ سویا سویا اٹھے گا نہیں، اس کو بیماری ہوگی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، سبب بھی طے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى الله میتة عبد بأرض جعل له الیها حاجة، اللہ ذوالجلال جب کسی کو موت دینا چاہتے ہیں، جس جگہ دینی ہو اس جگہ پہنچا دیتے ہیں، جس سبب سے آنی ہو وہ سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ امام اوزاعی کہتے ہیں ایک شخص نے ساری زندگی مچھلی نہیں کھائی، کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں کانٹا نہ مجھے چھپ جائے۔ ساتھیوں نے مجبور کیا، پہلے دن مچھلی کھائی، کانٹا چبھا، وہیں فوت ہو گئے۔ اللہ کا فیصلہ۔ تعجب کی بات ہے کس طرح 43 سال تک حج کے لیے پیسہ جمع کرنے والی انڈین عورت جب وہاں پہنچی ہے خوشی میں آ کے سجدے میں چلے گئی کہ اللہ نے حج کے لیے بلا لیا ہے، اور سجدے میں پڑی، فوت ہوگی اور اٹھی نہیں۔ اللہ ذوالجلال سبب طے ہے، جگہ طے ہے، وقت طے ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ یہ کھا کے ہی فوت ہونا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں طے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ مسکراتے جانے کی تیاری کرو۔ تیاری کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، توحید کو خالص کرنا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، خیر خواہی مسلمانوں کے لیے مانگو اور کرو، یہ کام کرو۔ جب جاؤ تو مسکراتے جاؤ، جانا ہے تو پھر بھی کس کے پاس جانا ہے؟ وہ ایک دیہاتی تھا نا، تو دیہاتی کو لوگوں نے بڑا ڈرایا، قبر بھی ہوگی، حشر بھی ہوگا۔ کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہی ہوں آخر، لیکن یار ایک بات تو بتاؤ، ویسے جانا کدھر ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے پاس۔ کہتا ہے پھر خیر ہے، وہ بڑا رحمان رحیم ہے۔ دنیا جہان کے سارے رشتہ دار مل جائیں تو اتنی محبت تمہیں نہیں دے سکتے، ساری دنیا بھی مل جائے تو نہیں دے سکتی جتنا تمہارا رب تمہیں عزت اور تمہیں محبت سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ اللہ پر یقین یہ سچے مومنوں کی نشانی ہے، اور جس کو یقین مل جاتا ہے اس کو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت مل گئی، اور جو یقین سے محروم ہے وہ دنیا کے ہر غم اس کو چمٹ جاتے ہیں۔ یقین ایسا ہے جو انسان کے دل سے خوف کو دور کرتا ہے۔ یقین نہ ہو تو ہر وقت پریشانی انسان کے دل میں رہتی ہے۔ یقین کر لیجئے کہ تمہارا رب تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تمہارے رب کے وعدے سچے ہیں، اور تمہارے رب نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس کی باتیں سچی ہیں۔ اور وہ باتیں کیا ہیں کہ مسلمانوں تم اللہ کے سامنے جھکتے رہو گے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں ہر قسم کی وبا اور بیماری اور مصیبتوں سے سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال جو بھی بیمار ہیں روحانی یا نفسیاتی یا جسمانی ان کو شفا یاب کر دے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو کروڑہ رحمتوں سے نواز دیں، اور ان کی آخرت کو بہتر فرما دے۔ اور اللہ ذوالجلال جس طرح اس تیرے گھر میں سب جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ بہت ضروری بات، یقین کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ معنی نہ سمجھیے گا کہ اللہ کے رسول نے جو احتیاطات بتائی ہیں اس کو قبول کرنے میں ضد کرنے والا اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ سنت ہے کہ احتیاط کرو، فرق کیا پڑے گا؟ یہ بات بھی سمجھیے۔ یقین میرا یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہونا ہے، احتیاط میں اس لیے کروں گا کہ اللہ کے رسول نے بھی کی ہے۔ میں کچھ زیادہ متقی ہوں؟